کیونکہ میں نے میں ملا نہیں کبھی انجینئر صاحب کو, ٹھیک ہے, میں نے یہ سننے میں آیا کہ وہ اور مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی جو نا آپ نے آئی تھنک وہ ان کو چیلنج دیا یا دعوت دی ہے, ٹھیک ہے, چیلنج تو نہیں دیا, دعوت دی آپ نے, ٹھیک ہے, میں یہی بولوں گا. اور ان کا میں نے موقف سنا ہے نا, وہ کہتے ہیں یار وہ ٹائم ہی نہیں آپ دیتے, کیونکہ میری آپ سے 2 دفعہ پہلے بھی سر بات ہو چکی, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہم چھوٹے بندوں کو جو نا اتنا ٹائم نہیں دے رہے, نہیں سن رہے, ٹھیک ہے, وہ اتنی لمبی بحث ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ شاید آپ ان کو کال کٹ کر دیں یا جو بھی ہے, وہ اسی وجہ سے جو نا وہ نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء جس میں حنیف قریشی صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ تو مجھے 110% پتا ہے کہ وہ بندہ جو نا پھر دنیا دیکھ لے گی کہ اللہ یاری نے ان سے گفتگو نہیں کر سکا, اللہ یاری نے کال کاٹ دیا ہے نا, پھر دنیا والے دیکھ لیں گے. یہ کوئی دلیل ہے؟ بالکل. او بھائی اگر یہ بہانہ نہیں ہے, دیکھیں کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے بھائی. ابھی دیکھیں ہماری گفتگو ہوئی ہے آپ کے علماء سے, یہاں پہ بلال احمد صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ ٹائم ہم نے شیئر کیا, میرے عالم دین نہیں ہے وہ. اچھا, اور دوسرے بہت سارے آئے ہیں, بہت دوسرے سے آئے ہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ جو پروگرام ہے سیٹرڈے نائٹ کا, اس میں میری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم دینا ہوتا ہے آپ نے. ہاں, اور بہت سارے یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ٹائم ضائع ہوتی ہے ہماری, وہ فضول باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں ان کے ٹائم کو لمٹ کر دوں, بولو ٹائم ختم ہے, اب دوسروں کو باری دے دو, اور بہت التجا بھی کرتا ہوں کہ وہ عزت سے خود ختم کرتے, گفتگو ختم نہیں کرتے, لیکن وہ تو اس لیے مجھ سے ان لوگوں سے مجھے محدود گفتگو کرنی پڑتی ہے. کب لوگ آپ کے علماء یہاں پہ کوئی شرط رکھیں, یہ آپ کے جو حنیف قریشی صاحب ہیں یہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں, ان کے مناظروں کا بڑا تجربہ ہے, کیا یہ شرط نہیں رکھ سکتے بھائی؟ ہاں, شرط رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ شرط ہے, اللہ یاری ہم آدھا گھنٹے بات کریں گے, آپ نے گفتگو میں بیچ نہیں بولنا, پھر آپ بھی 10 منٹ بات کرو, شرط رکھ سکتے ہیں. وہ اپنا ماڈریٹر لا سکتے ہیں, ماڈریٹر بھی ان کا اپنا ہو, اپنا آدمی ماڈریٹر کے طور پہ لا دیں تاکہ ٹائم وغیرہ تقسیم کرے, ٹھیک ہے نا, ہمیں منظور ہے. اچھا, اور مستری صاحب جو ہے نا, وہ جو ہے اپنا ماڈریٹر لائیں, شرط رکھ رہے ہیں, یہ کوئی بات ہے. ہم اللہ یاری سے اس لیے گفتگو نہیں کرتے کہ وہ ٹائم نہیں دیتے. اور بھائی میں جب تمنا کر رہا ہوں, جب میں خواہش کر رہا ہوں, جب میں التجا کر رہا ہوں کہ تشریف لاؤ, جو شرط تم رکھتے وہ منظور ہے, پر کیوں یہ جھوٹ نہیں ہے کہ کہتے ہیں اللہ یاری ہمیں ٹائم نہیں دے رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ بالکل سر, بالکل آپ نے صحیح بولا بھائی. اچھا, اصل وجہ کیا؟ نہیں, یہ تو ایک ظاہری وجہ نا, ایک ظاہری وجہ کہ ہم اس سے بھائی, وہ 2 آدمی کی لڑائی ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم اس سے نہیں لڑتے ہیں اس لیے کہ وہ بچہ ہے, اس کو ماریں گے تو وہ بیچارہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی, پر والدین کا کیا جواب ہوگا؟ ایک اور بھی چیز بتاؤں آپ کو, میں اصلی وجہ بتاؤ. اچھا نہیں, میں ویسے بتاؤں, کیونکہ سارے عالم دین جو وہ مناظر نہیں ہوتے, وہ کچھ عالم دین ہے وہ یعنی کہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں, وہ اسپیشلسٹ ہیں مناظرے کے لیے, ٹھیک ہے, اور لیکن انجینئر مرزا صاحب جو وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. ہم نے انجینئر مرزا صاحب کو یہ آفر دیا بھائی کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے, آپ صرف آ کر اعتراض کرو, ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے, آپ پہ اعتراض نہیں کریں گے, آپ صرف آ کر اعتراض کرو, سوال کرو, ہم سے جواب لے لو. پھر بھی بھاگ گیا یہ شخص, پھر بھی بھاگ گیا, اس کو بخوبی لوگوں کو یاد. اب بھی یہ آفر ہے, انجینئر سے میں گفتگو کرنے کا محتاج نہیں ہوں, انجینئر سے مجھے مستری سے مجھے گفتگو کرنے کی تمنا نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہ کہتے کہ میں مناظر نہیں ہوں. اور بھائی میں نے آپ کے لیے بہت ہی آسان کر دی, مستری صاحب آپ صرف اعتراض کریں, جیسے وہ نکا مولوی آتا ہے نا ٹوپی والا, کہتا ہے ہم صرف سوال کریں گے, آپ صرف جواب دیں گے. وہ نکے مولوی کی طرح آپ ادھر آ جاؤ, صرف تم اعتراض کرو, سوال کرو, بولو شیعہ مذہب میں یہ ہے, اس کا جواب کیا, شیعہ مذہب میں یہ ہے, اس کا جواب کیا. میں انجینئر صاحب کا ویسے اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, ان کی جو نا ان کو کافی عرصے سے 2017 سے سن رہا ہوں ان کو, ٹھیک ہے, اور میرے جو میں ویسے بریلوی تھا پہلے, ٹھیک ہے, اور مزاروں پہ جاتا تھا, ٹھیک ہے, 100 قسم کے شرک بکواس جو بکتا تھا میں, ٹھیک ہے, مجھے عقیدہ توحید کو سمجھانے والا, اہل بیت سے محبت کروانے والا, ٹھیک ہے, وہ ایک ہی شخص ہے, وہ انجینئر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت علی کا بھی ایک قول ہے نا کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا نا وہ استاد ہے, جس نے آپ کو گمراہ کیا اس کا بھی بات کرو نا, جس نے آپ کو گمراہ کیا وہ شیطان ہے, حقائق کو جو چھپاتا ہے, جو حق کو نہیں مانتا, اس کا بھی بولو نا, منافق ہے, شیطان ہے, کافر ہے, مرتد ہے, وہ سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سر آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا میں سیکنڈ کوسچن میرا جو نا, جی سر سیکنڈ کوسچن, اچھا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ تحریف قرآن کے اوپر نا, ٹھیک ہے, وہ تحریک, ہاں, تو میرا کوسچن جو ہے نا وہ آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا,
جو موجودہ قرآن ہے وہ اس حالت کے اندر نہیں ہے. یہ آپ کا آئی تھنک مجھے صرف ہاں یا نہ میں ایک جواب ہے, پھر میں آپ سے کویشچن کرنا ہے آپ سے, جو مین کویشچن ہے وہ میں نے آپ سے کرنا. عرض یہ ہے کہ یہ آپ کے کتب میں اس کی روایات متواتر ہیں. وہ تو ہوں گی, آپ کے صحابہ کے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو نا ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے, ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے فلانی وہ ہے, تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ایسے تو نہیں کہتا کہ میرے پاس دلیل سر ہے, بہت بڑی دلیل ہے, ہاں دلیل ہے. وہ یہ آپ بھی مانیں گے, وہ آپ بھی مانیں گے, اور اس چیز کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ہنستے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیز اچھا وہ جو سب سے مین جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ صفین کے اوپر, جنگ صفین کے اوپر جنگ کیوں روکی گئی تھی؟ جنگ اس لیے روکی گئی تھی کہ معاویہ والوں نے وہ قرآن مصاحف جو ہے نیزوں پہ اٹھایا. ہاں جی, تو وہ کیوں اٹھایا تھا, کیوں حضرت علی نے؟ اگر تو وہ تحریف قرآن تھا, وہ قرآن کی وہ صورت نہیں تھی, کیونکہ آپ کے نزدیک تو حضرت علی جو ہے نا ان کے پاس اصلی قرآن تھا. یہ بات آپ کی یہ عقیدہ ہے نا سر آپ کا؟ مجھے صرف میں دیکھیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دلیل ہے یا آپ کی غلط فہمی ہے. مستری صاحب نے آپ کو یہ سمجھایا؟ مستری صاحب نے نہیں سمجھایا. تو جب انہوں نے قرآن اٹھایا تھا نیزوں پر, سن لو تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی پرواہ نہ کرو, تم لڑتے رہو, یہ ان کی جانب سے ایک چال ہے. معاویہ کی لشکر جو ہے اب ٹوٹنے لگی ہے, معاویہ کا لشکر اب تباہ ہونے اور قتل عام ہونے کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے. کچھ لمحے تم مزید لڑتے رہو, یہ معاویہ خود بھی قتل ہو جائے گا. اس وقت مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے خیمے کے بالکل ساتھ پہنچ گیا تھا. اگر جنگ کچھ لمحے مزید جاری رہتا تو معاویہ بھی قتل ہو جاتا. ہاں تو اس وقت امیر المؤمنین بات سنو نا بھائی تاکہ سمجھ جاؤ. تو یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مصاحف کی وجہ سے جو نیزوں پہ اٹھائے گئے تھے اس کی وجہ سے جنگ روکا ہے, یہ تمہاری ناسمجھی ہے, تمہاری عدم اطلاع ہے. پوری تاریخ میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لڑتے رہو, تم جنگ کرتے رہو. یہ کاغذ کے اوراق ہے, قرآن ناطق میں ہوں, میں قرآن ناطق ہوں. تو اس وقت یہ پوری تاریخ میں بہت سارے کتب میں. اچھا بھائی آپ کو نہیں معلوم, یہ تاریخ طبری میں ہے, یہ البدایہ والنہایہ میں ہے, یہ انصاب الاشراف میں, سب میں. اور پلیز چپ کرو تم بات سنو. ایک بدیہی بات تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو کہ ابھی مثلا میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, اس کا ریفرنس دے دو. یہ تو سب یہ پوری تاریخ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس مسئلے پہ تم نے کسی کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کیا, ایسے آ کے سوال کرتے ہو. چپ کرو پھر. ہاں جواب میں سنا رہا ہوں نا, تو میرے بات نہ کاٹو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ